شاہ صاحب کی نہیں شاہ صاحب کا نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق کیا گیا، نعرہ حیدری، یا علی، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تو آپ نے کہنا ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ علماء کرام قدم بڑھائے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ علماء کرام قدم بڑھائے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیو، انگلش وچ، پٹھواری پاٹوی ساریاں گلاں ہوئی تقریباً ہو گئی، میں عربی میں شروع کر دیا لیکن اصل وچ کافی دیر ہو چکی ہے، اور میرے ایک ساتھی نے بڑا پیارا جملہ کہا، اور میں اسی جملے سے انہوں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں لبیک والوں کو رائٹ ونگ۔ تو میں آپ کو ایک بتاؤں، مسلمان ہمیشہ رائٹ ہی ہوتے ہیں، بے شک۔ جو لیفٹ ہو جائے وہ اس کا تعلق مسلمانوں سے نہیں ہے، ہمیشہ یاد رکھو۔ اور میں نے اس دن بھی کہا تھا، حضرت وہ جس دن ہم وہاں بریڈ فورڈ والے میں تھے، تو میں نے کہا تھا کہ ہر چیز کے رائٹ ہیں، جانوروں کے اینیمل رائٹس ہیں، ہیومن رائٹ ہیں، لیکن ایک ایسی مخلوق ہے جس کے رائٹ نہیں ہے، وہ مسلمان ہے، کیونکہ وہ خود رائٹ ہے۔ صرف مسلمان کا رائٹ نہیں ہے، اینیمل رائٹ، ہیومن رائٹس، کسی کو بھی آپ چھیڑو۔ پاکستانی لوگوں نے جو کچھ کیا ہے بہت برا کیا، اور انہوں نے اپنے لیے کیا ہے، یقین کیجیے انہوں نے اپنے لیے کیا ہے۔ اور جس جماعت سے کرایا گیا ہے، اگر میں کہتا ہوں کہ اللہ میری اس بات کو سچ کرے، اور آنے والے جو الیکشن ہیں ان میں ان کا کوئی امیدوار کامیاب نہیں ہو سکے گا، اگر ایجنسیوں نے ساتھ نہ دیا تو یہ جو شریف ہیں نا جن کو بدماش بنایا گیا ہے، ان کا صفایا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ انہوں نے بہت بڑا نقصان کیا اپنا، بہت بڑا۔ اور میں ادھر آیا پہلے، میں یعنی ادھر یہ جرم والی بات، ظلم اپنی جگہ، اور میں آپ کو ایک بات سمجھانے لگا ہوں، کہنے لگا ہوں، آپ اس کو غور سے سنیں۔ 1986 میں رشیا افغانستان کے اندر تھا، تو رشیا کے فوجیوں نے وہاں کے مسلمانوں کو، افغانیوں کو شہید کیا، اور انہوں نے ایک آواز کہی، ایک بات کہی کہ بلاؤ اپنے خدا کو کہ تمہاری حفاظت کرے۔ میں خدا کی قسم کہتا ہوں کہ اگر کوئی بوڑھا، اس کی اگر ہوش، اب میری کہانی تو اس وقت کے بوڑھوں کی کیا ہوگی، لیکن بریڈ فورڈ 7 میں مشنری کالج میں رہنے والے لوگوں میں سے اگر کوئی زندہ ہو تو اس کو میری بات یاد ہو۔ تو 1986 میں نے ممبر پر بیٹھ کر کہا تھا، ارے ظالمو، تم نے مسلمان کے خون کی طاقت نہیں دیکھی، تم مسلمان کی تلوار کی طاقت سے گھبراتے رہے۔ مسلمان کے خون میں اتنی بڑی طاقت ہے کہ تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکو گے، یہ نون لیگ اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گی اب۔ اور میں نے ایک لفظ جملہ کہا
اور وہ دنیا نے دیکھا اور الحمدللہ میں نے زندگی میں دیکھا، یہ رشیا اس وقت 1/3 آف دا ورلڈ اس کے کنٹرول میں تھا، کیوبا سے لے کے کہاں تک، اور تقریباً 20-25 مسلمان ریاستیں اس کے اندر تھی، اور افغانیوں کا خون جب دھرتی کے اندر جا کر ابلا تو رشیا کے ٹوٹے ٹوٹے۔ یہ کیا سمجھتے ہیں مسلمان کا خون اتنا آسان ہے؟ مسلمان کا خون جب گرتا ہے تو دھرتی پھٹ جاتی ہے، اور مسلمان کا ایک جملہ جو ہوتا ہے، اللہ والوں کا ایک جملہ جو ہوتا ہے، وہ کائنات کے سینے چیر کر رکھ دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، لوگ گھبرا گئے تھے، ادھر فرعونی لشکر آ گیا ہے، جیسے آج ہمارے پیر و مولوی گھبرا گئے ہیں، ایجنسیاں ہمارے خلاف آ گئی ہیں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ایک جملہ کہا تھا، کلا، خبردار ہوئے، انما یا ربی، میرے ساتھ تو میرا خدا ہے۔ سمندر کی بارش ہوتے ہوئے تھے، فن فالقا، سمندر پھٹا تھا۔ رب فرماتا ہے ہم نے کہا اچھا تیرا یہ عقیدہ ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، تو اس سوٹی کو ذرا مار نہ دے سمندر کی سطح پر، تو 12 جگہ سے سمندر پھٹ گیا ایک لاٹھی کے ساتھ، اور مسلمان کی لاٹھی بے آواز نہیں ہوا کرتی، اور خدا کی قدرت مسلمان کے ساتھ ہے۔ غیرت مند مسلمانوں نے اپنا خون جو پیش کیا ہے پاکستانی دھرتی کو، تو اللہ ان ذلیلوں کو جنہوں نے نہتے مسلمانوں کو شہید کیا ذلیل کرے گا، اور انشاءاللہ تم میں سے لوگ دیکھیں کہ واہ